نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم۔ رمضان شریف کے ماہ مقدس کی آمد ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں بیان فرمایا ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اہل ایمان پر فرض کیے گئے، اور حدیث مبارکہ میں بھی رمضان شریف کی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا، لوگو تم پر عظمت اور برکت والا مہینہ سایہ فگن ہو رہا ہے، وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ پاک نے اس مہینے کے روزے فرض کیے اور اس کا قیام یعنی تراویح پڑھنا سنت قرار دیا۔ جو اس مہینے میں نفل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، گویا کہ اس نے دوسرے مہینے میں فرض ادا کیا، اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا گویا اس نے دوسرے مہینے میں 70 فرض ادا کیے، یعنی اس ماہ مبارک میں عبادت کا ثواب بہت بڑھ جاتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان ہوا شہر الصبر، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ اور فرمایا یہ غم خواری کا مہینہ ہے کہ اس میں غریبوں کے لیے غم خواری اور ہمدردی اس میں زیادہ کی جاتی ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور جو کوئی بندہ روزے دار کو روزہ افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی ہے، اور روزہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے کی طرح ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کچھ کمی ہو۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ صحیح ابن خزیمہ کی حدیث مبارکہ ہے۔ رمضان المبارک نیکیوں میں گزارنے کی جہاں اتنی فضیلت ہے، وہیں اسے غفلت میں گزارنا یہ بہت بڑی محرومی کا سبب بھی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد پر ارشاد فرمایا کہ بے شک یہ مہینہ تمہارے پاس آ گیا ہے، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس کی خیر سے محروم رہا وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، اور اس کی بھلائی سے بد نصیب ہی محروم رہتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، رمضان میں مسلمانوں میں نیکی کرنے کا رجحان عام دنوں کی نسبت زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس مبارک مہینے میں نفل کا ثواب فرض اور فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں خرچ کرنے میں کشادگی کرو، یعنی ہاتھ کو کھلا رکھو، کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اسی طرح ہے جس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ صحابہ پاک رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کس طرح رمضان کی تیاری فرماتے تھے؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا چاند نظر آ جاتا تو نظر آتے ہی صحابہ کرام تلاوت قرآن مجید کی طرف متوجہ ہو جاتے، اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالتے تاکہ غریب اور مسکین مسلمان لوگ اپنے اپنے رمضان کے روزوں کی تیاری کر سکیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپ منبر پر تشریف لائے خطبہ ارشاد فرمانے کے لیے، اور صحابہ پاک بیان فرماتے ہیں کہ مشکات شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، یہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے کہ حضور منبر پر بیٹھے تو آپ نے دوران خطبہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، آمین آمین اور آمین۔ تو صحابہ کرام نے خطبے کے بعد حضور سے وجہ دریافت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
دوران خطبہ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا آمین آمین آمین۔ تو اس میں کیا حکمت تھی؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور پہلی دفعہ انہوں نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہلاکت اور بربادی ہو اس شخص کے لیے جس کے والدین زندہ ہوں اور اپنے والدین کی خدمت کر کے رب کی جنت حاصل نہ کر سکے۔ اور دوسری مرتبہ جب جبریل آئے، جب میں نے آمین کہا تو جبریل کہنے لگے کہ ہلاکت اور بربادی ہو اس بندے کے لیے جس کے سامنے آپ کا نام نامی اس میں گرامی لیا گیا اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑے۔ اور حضور فرماتے ہیں جب میں نے تیسری مرتبہ آمین کہا تو جبریل علیہ السلام نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ، ہلاکت اور بربادی ہو اس بندے کے لیے جس نے اپنی زندگی میں رمضان شریف کا مبارک مہینہ پایا اور اس میں عبادت کر کر کے نوافل، تراویح، روزے، صدقہ خیرات، یہ نیکیاں کر کر کے وہ اللہ کی جنت حاصل نہ کر سکا، یعنی اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ جبریل یہ بد دعا لے کے نازل ہوتے رہے اور حضور آپ کی بد دعا پر آمین کہتے رہے۔ بھلا وہ کیسے اس ماہ مقدس کی برکتیں حاصل کر سکتا ہے جو اس ماہ مبارک میں اپنی بخشش نہ کروا سکے؟ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، رمضان شریف کی بھرپور تیاری کریں، روزوں میں گزاریں، اور انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ شروع رہے گا، اور انشاءاللہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو آپ کو مستند اور بین دلائل کے ساتھ انشاءاللہ آپ کو روزے کے حکام اور رمضان شریف کے مقدس لمحات ہم آپ کے ساتھ گزاریں گے۔ انشاءاللہ آپ ابھی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنی اچھی آراء اور تجویز سے ہمارا حوصلہ بڑھائیں۔ کمنٹس میں آپ اپنی تجاویز دے سکتے ہیں، موضوع کا آپ انتخاب کریں، آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو اسی موضوع پہ ایک انشاءاللہ ویڈیو بنا کے دیں گے۔ اور رمضان شریف کے ماہ مبارک میں انشاءاللہ جس طرح مقدس مبارک لمحات اور دن آئیں گے ان کی مناسبت سے ہم آپ کو موضوع بھی سناتے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ یہ نیا چینل بنایا ہے تو ہمارا حوصلہ بڑھائیں اور آپ دیکھا بھی کریں، آگے دوستوں کو، رشتہ داروں کو بھی اس کی ترغیب دیں اور دین کے اس کام میں ہماری مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔